اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ جو اپنے رب کے بھیجے ہوئے سچ کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جب وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور جو گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون لا جرام انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع حل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنت کے وارث ہوں گے، یہ جنت میں کے لیے جنتی لوگ ہوں گے اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ناظرین،
اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کے دوسرے رکوع کی 18 سے 24 تک کی آیات تلاوت کی اور ان کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کلیئرلی وداؤٹ اینی if and but ڈکلیئر کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف انٹرپریٹیشن سے، جو اللہ کے رسول کی تعلیم کو انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، حساب اور کتاب کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو خود بھی جھوٹ پر قائم ہیں، اور قیامت کے دن جب ان کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو گواہ پیش ہوں گے اور کہیں گے یہی لوگ ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، خود ان کے جسم و جان کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا کہ یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ کھڑا کرتے تھے، جو لوگوں کو ورگلایا کرتے تھے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اگر کوئی وہاں کوئی موقع آیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کے لات اور منات کے قبروں اور مزاروں کی پوجا کا کام جاری رکھو، اور اللہ کے رسولوں کو اللہ کے بیٹے ان کی ذات میں شریک کرتے رہو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے تھے، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے تھے، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرتے تھے، لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کا کوئی حمایتی ان کو ملے گا اور نہ ہی ان کو اس کے عذاب سے کوئی بچا سکے گا، بلکہ ان کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اس بات کا عذاب کہ خود اس برائی میں مبتلا تھے، جھوٹ اور افتراء میں، شرک اور بدعت میں، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو، یہاں تک کہ اللہ کے رسولوں کو اور آخری رسول کو بھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے نعرے لگاتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہیں ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ صحیح بات کو سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی ساری دنیا میں جو کچھ کمائی ہے وہ سب یہیں رہ جائے گی، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان کے اوپر قائم ہوں گے، شرک سے دور رہیں گے، بدعت سے دور رہیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر قائم رہیں گے، صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور ان باغیوں کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اور فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے والا اور سننے والا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس پیغام آیا، دونوں کے پاس، ایک بہرا بن گیا، ایک اندھا بن گیا، اور دوسرا جس نے آنکھیں بھی تھیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کے پیغام کو دیکھا، اور پھر اس نے اس کے اوپر ایمان لایا اور پھر عمل سے اس کا ثبوت دیا۔ اور اگر یہ لوگ اس بات سے اس فرق کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آخر اس عقل کو رکھنے کا کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے سبق اس دنیا میں نہ سیکھا تو اس دنیا کے بعد ان کو کون اس عذاب سے نجات دلائے گا جو ان کے اوپر مسلط ہوگا؟ تو پھر وہ چپک جائے گا، اس کو ہلکا کرنے کی کوئی سبیل کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، اور اس میں سوائے پچھتاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان کے ساتھ
ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے موت دے، اور اس ایمان کی حالت میں بھی حالت سے دنیا سے لے جائے، اور آخرت میں اپنی بخشش اور رحمت کا مستحق ہم کو بنا دے، تاکہ ہم اس کی رحمت میں داخل ہو کر جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔